اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصیبت نہیں پہنچتی کوئی مصیبت فی الارض زمین میں ولا فی انفسکم اور نہ تمہارے اپنے جانوں میں الا فی کتاب مگر وہ کتاب میں ہے یعنی تقدیر الہی میں من قبل ان نبرأها اس کے پیدا کرنے سے پہلے ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے فوت ہو جائے. ولا تفرحوا بما آتاکم اور نہ خوش ہو جاؤ اس کے ساتھ جو تمہیں دیا ہے. واللہ لا يحب كل مختال فخور اور اللہ تعالی محبت نہیں کرتا ہر اترانے والے تکبر کرنے والے سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین سورۃ الحدید کا تیسرا رکوع آیت نمبر 22 اور 23 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے دنیا کی مثال سنی. فرمایا کہ دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، زیب و زینت ہے، فخر ہے، مال و اولاد میں کثرت پر. اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی اور سبزہ ہوا، پھر فصلیں پک گئیں اور کٹ گئیں اور چورا چورا ہو کر ختم ہو گئیں. اس لیے فرمایا اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو، جس جنت کو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کیا ہے. اب دنیا کے اندر انسان کو راحت بھی ملتی ہے اور انسان کو تکلیف بھی ملتی ہے. دنیا کی زندگی کے اندر بعض موقعوں پہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، بعض موقعوں پہ انسان سمجھتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا ہوں. تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں. زمین کے اندر حادثات بھی ہوتے ہیں، خود انسان کی اپنی جان کے اندر، انسان کے اپنے جسم کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، کبھی بیماریاں آتی ہیں، کبھی تکلیفیں آتی ہیں. ورنہ یہ سب رب کی تقدیر کے فیصلے ہیں. اس لیے اس دنیا کی زندگی کو جیسا کہ کل کے سبق میں گزر گیا کہ عارضی وقتی زندگی سمجھو اور ان تکالیف پر اتنا بھی پریشان نہ ہو کہ
جی ہار بیٹھو اور ان خوشیوں پر اتنا بھی خوش نہ ہو کہ اللہ کو بھلا بیٹھو۔ فرمایا کہ دنیا کی خوشیاں بھی عارضی ہیں اور دنیا کے غم بھی عارضی ہیں، اور ہے سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی اس وقت تک ایمان کی حلاوت اور لذت نہیں محسوس کر سکتا جب تک وہ تقدیر کے اوپر ایمان نہ رکھے۔ یعنی جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ یہ نہ کہے کہ بس یہ اللہ کی طرف سے آئی الحمدللہ، اور اسی طرح جب اسے کوئی خوشی پہنچے تو اس کی نسبت بھی جب تک اللہ کی طرف نہ کرے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ فرمایا اس وقت تک اس کو ایمان کی لذت نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے۔ تو تقدیر کا مسئلہ یہ ان مشکل مسائل میں سے ہے کہ جن پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زیادہ بحث انسان کو گمراہی تک لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس مسئلے پر زیادہ بحث کرنے پر۔ اتنا ایمان کافی ہے کہ بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ مجھے کوئی خیر پہنچے یا مجھے کوئی دکھ پہنچے سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ باقی تقدیر کی دو قسمیں علماء نے لکھی ہیں، ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ مبرم کا معنی اٹل فیصلہ۔ مثال کے طور پر میری عمر 50 سال ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دی ہے، اب وہ 50 سے 51 نہیں ہو سکتی یا 50 سے 49 بھی نہیں ہو سکتی، ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ تقدیر مبرم ہے، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اور یہ اسی طرح ہی ہوگا، چاہے میں لاکھ ہیلے بہانے کر لوں، چاہے میرے مخالفین مجھے مارنے کے لاکھ ہیلے بہانے کر لیں، جو رات قبر کے اندر ہے وہ قبر سے باہر نہیں آ سکتی، اور جو قبر سے باہر ہے وہ قبر کے اندر نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، چاہے دنیا والے لاکھ کوشش کر لیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دوسرا فیصلہ نہیں آ سکتا، اس میں کچھ دوسرا اور کسی کا نظریہ ہو تو وہ غلط ہے۔ سب کچھ کرنے والا اور اٹل فیصلہ کس کا ہے؟ میرے اللہ۔ یہ تو وہی تقدیر مبرم۔ اچھا، اب وہ جو 50 سال میری عمر ہے، اس میں جو میری موت آئے گی، اس موت کے وقت میری موت اچھی آئے گی یا بری آئے گی، یہ ہے تقدیر معلق۔ میں اگر اعمال اچھے کروں گا تو میری موت اچھی آئے گی، میں اور اگر اعمال برے کروں گا تو میری موت بری آئے گی۔ یہ انسان کے اوپر، حالات کے اوپر، وہ جو جس کو اختیار دیا گیا ہے، وہ اس چیز کو حاصل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، چاہے میں جیسا اس کو بنا دوں۔ بات سمجھ میں؟ یہ ہے تقدیر معلق، یہ میرے اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یعنی وہ جو میرا عمر کا فیصلہ ہے وہ تو اتنا ہی ہے، لیکن اب اس آئے گی کس انداز میں، یہ میرے اعمال کے ساتھ لٹکا دی گئی ہے، معلق کر دی گئی ہے۔ اسی طرح میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے وہی مجھے ملنا ہے۔ 1000 روپے میری قسمت میں ہے، وہ مجھے 1000 ہی ملنا ہے، وہ مجھے 1200 نہیں مل سکتا، وہ مجھے 900 بھی نہیں مل سکتا، وہ مجھے 1000 ہی ملے گا۔ اب یہ آگے میرے اوپر رکھ دیا گیا ہے کہ میں اس کو جائز طریقے سے حاصل کروں یا میں اس کو حرام طریقے سے حاصل کروں۔ وہی میں دوسرے کا حق دبا کے بھی حاصل کر سکتا ہوں، وہ میں جھوٹ بول کے بھی حاصل کر سکتا ہوں، وہ میں رشوت لے کے بھی حاصل کر سکتا ہوں، وہ میں کوئی اور ایسا غلط کام کر کے بھی حاصل کر سکتا ہوں، اور وہی میں جائز طریقوں سے بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ بڑی مشہور مثال ہے، ایک شخص وہ بین باجے اور بانسریاں اور اس قسم کی باجے کر کے وہ اپنا کمائی کر رہا تھا، تو آپ نے اس کو منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ طریقہ ناجائز ہے، کوئی اور کام کر اور اس کے ذریعے کمائی اختیار کر۔ اس نے کہا جی میں تو اور کام جانتا ہی نہیں ہوں، بس یہی کام کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ کام یہ چھوڑ دیں، یہ جو روزی اس کو اس طریقے سے مل رہی ہے، یہی اللہ اس کو کسی اور جائز طریقے سے عطا فرما دے۔ لیکن یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اس کو رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انسان کا مزاج بن جاتا ہے نا جی، وہ حلال کی فکر ہی نہیں کرتا، بس جو اسے ملتا دکھائی دیتا ہے بس اسی پر وہ شاکر ہو جاتا ہے، اور پھر اسی پر وہ جناب وہ کہتا ہے کہ بس یہی شے کا راستہ ہے اور راستہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ سب باتیں تب ہوتی ہیں جب تقدیر کے اوپر ایمان کمزور ہوتا ہے۔ پیچھے بنیادی کمزوری کیا ہے؟ ایمان کی ہے۔ کیا میری دکان، کیا میرا کاروبار، یا جو کچھ میں کر رہا ہوں، یا میری آمدن کا جو بھی ذریعہ ہے، کیا اگر یہ ختم ہو جائے تو رزق میرا بند ہو جائے گا؟
بولیے جی نہیں، رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ جب یہ ایمان میرا پختہ رہے گا نا کہ یہ راستہ ختم ہو گیا تو اللہ کسی اور راستے سے دے گا، اللہ تعالیٰ کسی اور راستے سے دے گا۔ ہاں یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے جو رزق اللہ دے رہا ہے اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، یعنی تکبر غرور نہیں کرنا چاہیے، پھر اس طرح اللہ تعالیٰ رسوا بھی کرتے ہیں۔ خواہ مخواہ غرور اور تکبر میں نہیں آنا چاہیے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ ایک راستے سے نہیں تو کسی اور راستے سے دے دے گا۔ یہی ہے مسئلہ تقدیر کا، کہ ایمان اللہ کی ذات پہ رکھنا، اور اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے، اللہ ہی صحت دینے والا ہے، اللہ ہی بیماری دینے والا ہے، اس کے علاوہ زندگیوں کا مالک کوئی نہیں، موت کا مالک کوئی نہیں، صحت بیماری کا مالک کوئی نہیں۔ ساری کائنات میری موت پر تل جائے، نہیں مجھے موت دے سکتی جب تک میرا اللہ نہ چاہے گا۔ ساری کائنات تل جائے کہ مجھے بیمار کرے، نہیں کر سکتی جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا۔ بس اس ایمان پہ پختگی کا نام تقدیر کے اوپر ایمان ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیریں لکھ دی۔ کتنے سال پہلے جی؟ 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ دی ہے۔ اب میں اس کو ذرا ایک مثال کے ساتھ تھوڑا سا آسان کر کے سمجھاؤں تاکہ تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں آئے۔ بعض لوگوں کو فوراً پھر پہلے میں نے خیر یہ بات عرض کر دی کہ اس میں زیادہ الجھنا تو فضول ہے، لیکن تھوڑی سی سمجھنے کے لیے بعض لوگوں نے اسی پر الجھ کر یہ انکار کر بیٹھے، وہ جب سارا کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے۔ یہ لوگوں نے ذہن میں بات ڈالی اور پھر اشکال پیدا کیا، اور کئی جگہ لوگ بیان بھی کرتے ہیں۔ آسان سا حل اگر سمجھنا بندہ چاہے تو بہت آسان ہے۔ ہمارے محکمہ موسمیات والے نے بھی آپ خبریں سنیں گے تو بتا رہے ہوں گے کہ آج بارش کا امکان ہے یا آج بارش کا امکان نہیں ہے، ایک اندازہ بیان کر دیتے ہیں نا جی۔ یہ اپنے اس علم کے مطابق ایک اندازہ بیان کر دیتے ہیں، 100% نہیں بتا سکتے، لیکن چلو 80%، 70% جو بھی ان کا ایک اندازہ ہے یہاں تک وہ بتا دیتے ہیں۔ آگے بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنا ایک اندازہ، آئیڈیا آپ کو پورے ہفتے کا بھی بتا دیں گے، پورے مہینے کا بھی بتا دیں گے، اگلے ہفتے میں یوں ہوگا۔ ایک آئیڈیا اور ایک اندازہ ہے، 100% تو نہیں لیکن ایک بتا سکتے ہیں، ایک اندازہ۔ اب یہ جو اندازہ بتا رہے ہیں یہ اپنے اس محدود اور تھوڑے سے علم کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ اب ہفتے تک کا اندازہ تو یہ بھی بتا رہے ہیں اپنے اس محدود علم کے ساتھ۔ اللہ کریم تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، بلکہ ہفتے بعد نہیں، مہینے بعد نہیں، سال بعد، صدیوں بعد جو کچھ ہونا ہے وہ کرنا بھی اللہ نے خود ہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہ اندازے والا تو نہیں، وہ تو 100% قطعی اور یقینی ہے۔ سمجھ میں آئیے، اللہ تعالیٰ نے وہی اپنے علم کا نام ہی تقدیر رکھا ہے، وہی تقدیر ہے، وہی لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کتاب سے مراد وہ اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز موجود ہے۔ آج مجھے تو نہیں پتا کہ میرا بیٹا کب فوت ہوگا، لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہ لکھا ہوا ہے، اسی کا نام تقدیر الہی ہے، اسی کا نام علم الہی ہے۔ وہ علم الہی کے اندر آج سے 50 سال بعد جس کی موت آنی ہے وہ آج لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجبور کر رہا ہے کہ انہیں یوں ہی کرنا ہے، لیکن اللہ نے اپنے علم کے مطابق وہ بات لکھ دی ہے کہ واقعی اس نے کرنا یوں ہی ہے۔ میں نے اچھا کرنا ہے، میں نے برا کرنا ہے، میں نے کسی کو قتل کرنا ہے، مجھے کسی نے قتل کرنا ہے، یہ ساری باتیں علم الہی کے اندر موجود ہیں، اور اسی علم کے مطابق وہ تقدیر والی کتاب میں درج ہے کہ واقعی ایسے ہوگا۔ اب بتائیے یہ اللہ کا علم درست ہے کہ نہیں ہے؟ 100% درست ہے، اللہ تو جانتے ہیں، بس اسی علم کا نام کیا ہے؟ تقدیر الہی ہے۔ اللہ نے اس پر کامل یقین نصیب فرمائے۔ اب قرآن کی آیت سنیے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، فرمایا نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، یعنی جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، فی الارض زمین میں، زمین کے اندر کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی جناب قتل و غارت ہو گئی، کوئی بم دھماکہ ہو گیا، کوئی اور مصیبت آ گئی، اللہ محفوظ فرمائے، ولا فی انفسکم، اور جو مصیبت تمہاری اپنی جانوں میں آ گئی، بندے کے جسم ٹھیک ٹھاک تھا، اچانک بیمار ہو گیا، بندہ دوڑتا بھاگتا تھا، اچانک کوئی اس کو مرض لائق ہو گیا، کوئی عذر لائق ہو گیا، اللہ اس سے بھی حفاظت فرمائے۔
بھائی جو کچھ بھی زمین میں حادثات ہوتے ہیں یا تمہاری اپنی جانوں میں ہوتے ہیں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ سب اس کتاب میں درج ہیں، جس کتاب کو ہم تقدیر والی کتاب کہتے ہیں، جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں۔ لوح کا معنی تختی، محفوظ کا معنی جو محفوظ ہے، دنیا والوں کی نگاہوں سے محفوظ ہے، بس وہ ایک اللہ ہی جانتا ہے۔ لوح محفوظ، لوح اور وہ اللہ کے علاوہ جانتا بھی کوئی نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ صاحب جانتے ہیں، لوح محفوظ میں کیا ہے؟ لوح محفوظ کے اندر نعوذ باللہ کہتا ہے جو قلم چل رہا ہے تو ان کی آہٹ بھی سنتے ہیں۔ کہو استغفر اللہ۔ بھائی پھر محفوظ کس طرح ہے؟ محفوظ تو تبھی ہے نا کہ مخلوق میں سے اس کو کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی انسان جانتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی جن جانتا ہے، تبھی تو محفوظ ہے۔ وہ لوح محفوظ اللہ کے علم میں ہے۔ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، سب اللہ کی کتاب میں، سب اللہ کے علم میں، من قبل ان نبرأها، اس کے پیدا کرنے سے پہلے، زمین کے اندر جو حادثہ ہوا، اس زمین کے پیدا کرنے سے پہلے یا اس حادثہ کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے وہاں درج کر دیا ہے۔ انسان تیرے جسم کے اندر جو واقعہ ہوا، بیماری لگی، معذوری لگی، یہ بیماری لگنے سے پہلے یا تیرے خود پیدا ہونے سے بھی پہلے اللہ نے اپنے علم میں یہ سب کچھ لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ نے سورۃ طٰہٰ کے اندر بیان کیا، یعلم السر واخفی، اے دنیا کے انسان، تیرا اللہ تو اتنے علم والی ذات ہے، جو بات تیرے دل میں چھپی ہوئی ہے ساتھ والا نہیں جانتا، وہ راز بھی تیرا اللہ جانتا ہے۔ واخفی، اور اس سے بڑھ کر جو مخفی بات ہے اس کو بھی تیرا اللہ جانتا ہے۔ جو راز اور خیال ابھی تیرے دل میں نہیں آیا، آج سے 50 سال بعد ایک خیال تیرے دل میں پیدا ہوگا، تیرا اللہ آج اس کو ابھی جانتا ہے۔ تیرا اللہ اس کو پہلے، من قبل ان نبرأها، وہ خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، وہ انسان بعد میں پیدا ہوتا ہے، میرا اللہ آج اس کو جانتا ہے۔ میرا بیٹا، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے بیٹا جو ابھی پیدا نہیں ہوا پیدا ہوگا، پھر وہ آگے کیا کرے گا، اس کا بیٹا آگے جو، یہ سب باتیں کون جانتا ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی جاننے والا نہیں۔ انہو علیم بذات الصدور، سینوں کے راز جاننے والا صرف کون ہے؟ وہی جاننے والا ہے۔ اور تقدیر کے اندر جو فیصلے میرا اللہ کر دے ان کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ کب بارش برسانی ہے وہ فیصلہ کرے، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کب قحط پیدا کر دینا ہے وہ روک لے، بارشوں کو کوئی برسا نہیں سکتا۔ یوسف علیہ السلام مصر کے اندر ہیں، یعقوب علیہ السلام کنعان کے اندر ہیں، 7 سال بارشیں بند رہیں، پورے 7 سال گزر گئے، اللہ کریم نے بارش کا ایک قطرہ زمین پر نہیں برسایا، تو بتا دیا جو میں چاہوں وہ ہوتا ہے، میری چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بیان کرتے ہیں، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ، ایک مقدار اور اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو ہم نہ چاہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ شاعر کہتا ہے، خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ او بے شک رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا۔ تصرف کا معنی اختیار، ہر چیز پہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ۔ ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ ابر کہتے ہیں بادل کو، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔
یونس نے پکارا بارے خدا کو، بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پر آئے، پھر کس میں طاقت پار کرے۔ تو جس کو ڈبونے پر آئے، پھر کس میں طاقت پار کرے۔ محکوم ہے وہ، مجبور ہے وہ، مخلوق ہے وہ، مختار نہیں، جو ذوف و ضرر سے، سقم و اجل سے، اپنی جان بچا نہ سکا۔ ذوف کہتے ہیں بڑھاپے کو، سقم بیماری کو، اور اجل کہتے ہیں موت کو۔ ہر انسان کے ساتھ یہ لگے، ذوف بھی ہے، بیماری بھی ہے، موت بھی ہے بالآخر۔ اور اے اللہ یہ سب فیصلے تیرے ہی چلتے ہیں، کسی کو جوان رکھنا ہے یا بوڑھا کرنا ہے، کسی کو صحت دینی ہے یا بیمار کرنا ہے، کسی کو زندہ رکھنا ہے یا موت دینی ہے۔ اے اللہ یہ سب کس کے فیصلے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کسی کو بیمار کرنا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں بیمار کو صحت عطا کرنا۔ 18 سال کم و بیش گزر گئے ایوب علیہ السلام، لمبی بیماری، جب اللہ تعالیٰ نے صحت دینے کا فیصلہ کیا تو پھر 18 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ اللہ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، اے میرے محبوب پاؤں کی ٹھوکر زمین پر مار، چشمہ نکلے گا، پانی پی لے، اندر کی ساری بیماریاں ٹھیک کر دوں گا، غسل کر لے، باہر کی ساری بیماری درست کر دوں گا۔ دیری نہیں لگی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے۔ ہاں یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، میں عرض کروں اگلی آیت میں آ رہا ہے، یہ ساتھ ساتھ اگلی آیت میں یہی ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ جناب یہ اللہ کا بہت بڑا آسان ہے۔ اب یہ بیماریاں اور تکلیفیں آتی ہیں، جیسے ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ ان بیماریوں میں اور تکلیفوں میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا حالات ہونی چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے چلا جائے، تم سے فوت ہو جائے، صحت چلی گئی، بیماری آ گئی اور زندگی چلی گئی، عزیز و اقارب میں سے کسی کی موت آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے چلا جائے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور خوش بھی نہ ہو اس پر جو تمہارے پاس آ جائے۔ دو چیزیں نہیں، ایک چیز میرے پاس ہے، ایک چیز میرے پاس نہیں ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا دونوں چیزیں تقدیر میں لکھ لی گئی ہیں، اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہیں، اور دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ آتی ہیں، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، درخت سے گرنے والا پتا وہ کتنی کروٹیں اور بل کھاتا ہے وہ بھی تیرے رب کے علم کے اندر ہے، اور جو انسان کی وجود کے اندر آتی ہیں یا زمین میں حادثات آتے ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو تم سے روٹ جائے چلا جائے اس پر تم افسوس نہ کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندے کو درد ہو اور افسوس نہ ہو، بندے کا بیٹا چلا جائے اور دکھ نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم ابراہیم آپ کے ہاتھوں پہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان القلب یحزن وان العین تدمع وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، فرماتے ہیں دل بڑا دکھی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں افسوس نہ کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اسی حدیث میں آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دکھی بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، لیکن بات وہ کہیں گے جو میرے رب کو پسند ہے۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى، بات اللہ کے نبی نے کیا فرمائی؟ فرمانے لگے بیٹا دیا بھی اللہ نے تھا، لے لیا تو اس کی اپنی چیز ہے، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میرے بندے جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، مصیبت تو پہنچتی ہے، وہ آگے یہ نہیں کہتے، زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالتے کہ اللہ پر شکوہ ہو، اللہ کے اوپر اعتراض ہو، یا اللہ تو نے یہ کیوں کر دیا، یا اللہ تو نے میرا بیٹا کیوں مار دیا، یا اللہ تو نے مجھے بیمار کیوں کر دیا، یہ میرے ساتھ پتہ نہیں. نعوذ باللہ بعض لوگ ایسے جملے منہ سے نکال بھی دیتے ہیں، وہ جی میں نے کیا کیا تھا، اللہ کہتے اللہ نے یہ کر دیا. نعوذ باللہ ایسی باتیں، ایسی بات منہ سے نہیں نکالنی. اور جب بھی منہ سے جملہ نکلے گا مومن کا، وہ اللہ کی حمد و ثنا والا جملہ نکلے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، جب آدمی کا معصوم فوت ہو جاتا ہے تو فرشتے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ پوچھتے تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو کاٹ لیا؟ جی یا اللہ کاٹ لیا. اچھا اب جناب اس نے اس موقع پر کیا کہا تھا؟ یا اللہ اس نے تیری حمد کی تھی، تیری حمد کی تھی. ہم کہتے الحمدللہ. الحمدللہ کا مطلب یہ نہیں کہ شکر ہے مرا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. الحمدللہ کا مطلب یا اللہ یہ صفتیں تو تیری ہیں، تو نہ چاہتا تو یہ کہاں مرتا، یہ دیا بھی تو نے ہے، لیا بھی تو نے. الحمدللہ تمام صفات کارسازی یا اللہ کے لیے ہیں. یا اللہ یہ تو تیرے لیے ہے. الحمدللہ میں اس پر تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے جو فیصلہ کیا انصاف کا کیا. دکھ تو مجھے ہے لیکن مولا تو نے جو فیصلہ کیا انصاف کا کیا. اللہ خوش ہو کر فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، وَسَمُّوهُ بیت الحمد، اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، تعریفوں والا گھر. اس موقع پر مجھے بلایا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دکھ آتا ہے، افسوس تو ہوتا ہے، لیکن اس موقع پہ رب کو بھلانا نہیں چاہیے. ایسا جملہ منہ سے نہیں نکالنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور نعوذ باللہ اللہ پر شکوہ ہو. اور حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو پہلے سنایا کہ جب درد شدت اختیار کرتا گردے کا اور بیمار ہوتے تو وہ یہ پڑھا کرتے تھے لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ این سجن بھی واہ واہ اون سجن بھی واہ واہ. کہا کرتے تھے کہ رب کی رحمتیں اور شفقتیں اور صحت یہ تو ہر وقت ہے ہی ہے، وہ تکلیف کبھی کبھی دیتا ہے، وہ تکلیف دے تو بھی الحمدللہ، وہ خوشی دے تو بھی الحمدللہ. اور یہ اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے. اب کمزور ہیں، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے بیماری نہ مانگو، اللہ سے تکلیف نہ مانگو، اللہ سے عافیت مانگو. یا اللہ ہمیں بچا، بیماری سے بچا، دکھ سے بچا، تکلیف سے. ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں. اور اگر کہیں اللہ کی طرف سے کوئی دکھ آ جائے پھر بندے کو صبر کرنا چاہیے اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہیں لانا چاہیے، اور یہ سمجھے یہ سب میرے رب کی طرف سے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میری قسمت میں یہ دکھ پہنچنا تھا، وہ مجھے پہنچ گیا ہے. مولا تو نہیں پہنچایا ہے، میں تیرے فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے چلا جائے اس پر ایسا افسوس نہ کرو کہ جناب جی ہار بیٹھو اور ایمان سے پیچھے ہٹ جاؤ اور اعمال کو چھوڑ دو. نہ کہو میرے اللہ کی طرف سے آیا، یہ دکھ مجھے ملنا تھا. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو تمہیں ملے اس پر اتنے اپنا ہو جاؤ، اتنے خوش نہ ہو جاؤ کہ رب کوئی بھلا دو. اگر 4 پیسے آ گئے، اگر دنیا کی حکومت آ گئی، اگر تمہارے پاس اقتدار آ گیا تو یہ بھول جاؤ کہ جناب میں تو شاید اور مخلوق بن گیا ہوں، میرے پاس حکومت جو آ گئی میں نہ یہ بھی اللہ نے دیا ہے، کل چھن بھی جائے گا. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ محبت نہیں کرتا ہر اکڑنے والے، اترانے والے، فخر کرنے والے سے. علماء فرماتے ہیں مختال اور فخور ان کا فرق یہ ہے، مختال کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والا، فخور کہتے ہیں دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والا، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا. یا مختال کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے دل میں جی میں بہت سمجھنے والا، میں بہت ہوں، میرے جیسا دور ہے کوئی. اور فخور کہتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنی تعریفیں گنوانے والا، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں. اب جناب لوگوں کے سامنے اپنی بڑائیاں بیان. اللہ کو یہ بندہ پسند نہیں، اللہ کو عاجز پسند ہے، جو کہے بس میں تو بڑا کمزور ہوں، میرے اندر تو بڑی کمزوری ہیں، وہ اپنی رحمت سے پوریاں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے، آج کی نصیب فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. فرماتے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، فرمایا جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، یا ماں کے بعد آگے اللہ
تو ما نفی کے معنی میں ہوتا ہے نہیں پہنچتی تمہیں کوئی مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم زمین میں اور نہ خود تمہاری اپنی جانوں میں الا فی کتاب من قبل ان نبرأها مگر وہ سب اس کتاب میں ہے جو اس کے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دی گئی ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے لکی لا تأسوا علی ما فاتکم تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے فوت ہو گیا ولا تفرحوا بما آتاکم اور نہ خوش ہو جاؤ اس کے ساتھ جو تمہیں دیا واللہ لا يحب كل مختال فخور اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے ہر اترانے والے فخر کرنے والے سے. وآخر دعوانا